ارشاد فرمایا لیلن، کیا بولیے، لیلن رات کے حصے میں لے گیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ اب رات کے تھوڑے سے حصے میں لے جانا یہ ایک معنی رکھتا ہے لیلن، اور ادھر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دو باتیں، ایک لیل کا مطلب ہے رات کے قلیل سے وقت میں لے کر لے آیا، اور من المسجد الحرام مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، اور وہاں سے پھر آگے انہ هو السمیع البصیر کی طرف۔ تو یہ لیلن یاد رکھ لیں، یہ اکائی ہے وقت کی۔ لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، تو لیلن تھوڑے سے حصے میں لے جانا یہ وقت کی طرف بیان اشارہ ہے وقت کا، اور المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہاں سے وہاں تک یہ سپیس کی طرف اشارہ ہے۔ لیلن زمان کا اشارہ ہے، اور من سے الی تک یہ مکان کا اشارہ ہے۔ لیلن میں سپیس ہے، ٹائم ہے، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس میں ٹائم ہے۔ تو ان دو لفظوں میں حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کا اگلا رخ بتایا جا رہا ہے، اور وہ معراج ٹائم اور سپیس کا معراج کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک ایسا معراج، ایک ایسا معجزہ تھا جس نے ٹائم اور سپیس دونوں کی اکائیوں کو جمع کر دیا۔ تو لیلن کا اشارہ سمجھ لیں وقت کی، زمان کی طرف، ٹائم کی طرف، اور من سے الی تک یہ اشارہ مکان کی طرف۔ تو یہ ٹائم اور سپیس جو سب سے بڑی تحقیق اور پوری دنیا کی سائنس جس تصور کے گرد گھومتی پھرتی ہے، اور جس منزل کی طرف جس سائنس کا سفر رواں دواں ہے، وہ ٹائم اور سپیس ہے۔ اس سپیس اور ٹائم کا ذکر ان دو لفظوں میں صریحاً بیان معراج میں کیا۔ اب یہ وہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اشارہ ہے، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ یہاں آگے پلٹ کے پھر روحانی مقامات کی طرف آ جائیں گے۔ یہاں تھوڑی دیر اپنے دماغوں کو خوب یکسو کر لیں، میری طرف دماغوں کو چند منٹس کے لیے، اور بزرگ رفقا اور بزرگ شہری چند منٹ پریشان نہ ہوں، ذرا 2 منٹ بعد سائنس کی بھی ہو جائے۔ معراج کا بیان ہے تو فرمایا لیلن، یہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ، اور آپ کے لیے بھی، لیلن یہ ٹائم، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور الی آخر الآیہ یہ سپیس اور مکان۔ اس فلسفے کو، سپیس اور ٹائم، زمان اور مکان کے فلسفے کو 1905 میں ایک سائنسدان آئنسٹائن نامی، البرٹ آئنسٹائن، اس نے پیش کیا۔ ایک سائنسدان آئنسٹائن نامی، البرٹ آئنسٹائن، اس نے پیش کیا، اور اس نظریہ اضافیت مخصوصہ، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس میں اس نے کہا کہ مادہ میٹر، توانائی انرجی، کشش گریوٹی، زمان یعنی ٹائم، اور مکان سپیس، یہ سب چیزیں آپس میں ایک خاص نسبت اور ربط کے ساتھ متعلق ہیں، اور الگ سے اس نے کہا کہ ان میں سے مطلقاً کسی کی الگ سے کوئی حیثیت نہیں، ان کے رشتے سارے اضافی ہیں، ریلیٹیو ہیں۔ اور اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کائنات ہی میں مختلف مقامات پر وقت اور فاصلہ، سپیس اینڈ ٹائم، وقت اور فاصلہ، مکان اور زمان، ان کی پیمائش میں اسی کائنات کے مختلف مقامات پر کمی بیشی آ جاتی۔ جب مقام بدلتا ہے تو ٹائم بدل جاتا ہے، جب ٹائم بدلتا ہے تو مکان میں تبدیلی ناپنے میں آ جاتی ہے۔ تو ٹائم اور سپیس کی ریلیٹیوٹی، آپس کی مخصوص ربط اور تعلق کے فلسفے کو بیان کیا۔ اب اس میں یہ طویل تھیوری ہے، میں اس میں سے صرف ایک نقطہ لے رہا ہوں، ایک نقطہ اس وقت، وہ یہ کہ اس کے اندر اس نے بیان کیا، یہ بات بڑی خاص ہے، بہت خاص بات۔ اس نے کہا کہ اگر انسان روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یہ کوئی تقریباً 3 لاکھ میل، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ بن جاتا ہے، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، روشنی ایک سیکنڈ میں
3,00,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، یہاں سے وہاں تک، من الا، یہاں سے وہاں تک 3,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ آئنسٹائن نے یہ اسٹیبلش کیا کہ اگر کوئی شخص سفر کرے اوپر خلاؤں میں، اوپر جائے جہاں تک جا سکے، اور یہ بات اہم ہے، اور اس کی رفتار روشنی کی رفتار کے مقابلے میں 90% وہ روشنی کی رفتار حاصل کر لے، یعنی اس کی رفتار 1,67,000 میل فی سیکنڈ تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز پر سواری کر رہا ہے، کسی چیز پر سفر کر رہا ہے، اور اتنی تیز سفر میں ہے کہ اس کی رفتار 1,67,000 میل تک پہنچ جائے، یہ بن جاتی ہے روشنی کی ٹوٹل رفتار کا 90%۔ تو اس نے کہا اگر کوئی انسان 90% روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو کیا ہوگا؟ 10 سال سفر کرتا رہے۔ کتنے؟ 10 سال سفر کرتا رہے، اور اس رفتار سے، روشنی کی رفتار سے 90% کے سفر کرے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر 2 بھائی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، 2 بھائی، ایک سفر پہ چلا گیا 10 سال اور روشنی کی 90% سپیڈ پر سفر کرتا رہا، ایک زمین پر رہا، تو اس نے کہا کہ وہ جو زمین پر رہا اس کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا۔ یہ تو ٹھیک ہے نا؟ 10 سال بعد 10 سال اضافہ ہی ہوا نا عمر کا۔ اور جو خلا میں گیا تھا 90% روشنی کی رفتار سے سفر کرنے والا، اس کی عمر میں 5 سال کا اضافہ ہوگا۔ بس اتنی موٹی بات آپ ذہن میں رکھ لیں، سائنسی بات ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مشکل نہیں کرنا چاہتا آپ کے لیے، آسانی پر چھوڑتا ہوں۔ سائنس نے یہ مان لیا کہ اگر وہ خلا میں جائے 90% روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو 10 سال گزارے گا، مگر عمر میں اضافہ کتنا ہوگا؟ بولیے، 5 سال۔ اور اسی کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا ساتھ والے، ان کی عمر میں 10 سال کا اضافہ ہوگا۔ یہ بات کہہ کر اس نے کہا اسی طرح اگر 90% کی بجائے 95% کر لے، اور زیادہ سفر تیز کر لے، اور تیز کر لے، تو 10 سال میں اس کی عمر کا اضافہ 5 سال ہوا تھا نا۔ اگر رفتار اس کی 95% روشنی کے برابر ہو جائے تو وہ اس کی عمر میں 5 سال کا اضافہ بھی نہیں ہوگا، وہ 2 سال تک آ جائے گا، 3 سال تک آ جائے گا۔ گزارے 10 سال ہیں مگر عمر میں اضافہ 2-2.5 سال کا رہ جائے گا۔ اور بڑھتے بڑھتے اگر اس کی رفتار بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے، اور دوسری بات وہ کرتا ہے کہ عمر کم ہوتی جائے گی، یعنی زمانہ سکڑتا جائے گا، ٹائم، کیا جو 10 سال گزارے ہیں ٹائم سکڑتا جائے گا، اس کے لیے 10 سال 5 سال بن جائیں گے، اور 5 سال 2.5 سال بن جائیں گے۔ اگر رفتار اور تیز ہو جائے گی تو 1 سال بن جائے گا 10 سال، اور زمانہ ٹائم سکڑتا جائے گا، اور اس کے برعکس اس کا جو جسم ہے، اس جسم کا جو حجم ہے، وہ بھی سکڑ کے چھوٹا ہوتا جائے گا۔ جب ٹائم سکڑتا جائے گا تو جسم کا حجم بھی سکڑتا جائے گا، اسی تناسب سے سکڑتا 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 زیرو کی طرف آتا جائے گا یہ جسم۔ اور آئنسٹائن کہتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ 100% روشنی کی رفتار کے برابر چلا گیا، روشنی، برق، کیا؟ برق روشنی کی رفتار کے برابر چلا گیا، یعنی اس کی رفتار بھی 1,86,000 میل فی سیکنڈ بن گئی۔ جس طرح روشنی سفر کرتی ہے سورج کی، چاند کی، اسی روشنی کی طرح اگر سفر کرنے لگ گیا تو کہتے ہیں کہ وہ 10 سال گزار لے یا 100 سال گزار لے، اس کی زندگی میں 1 منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا، اس کا وقت وہیں رک جائے گا جہاں سے چلا تھا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر رفتار بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے اور عالم بالا کی طرف جائے، اور روشنی کی رفتار اچیو کر لے بندہ، اور وہ 1,86,000 میل 1 سیکنڈ کے حساب سے سفر کرنے لگ جائے اوپر خلاؤں اور فضاؤں میں، اوپر ماورا میں سفر کرے، تو کہتے ہیں کہ وقت کی جو رفتار تھی وہ بالکل تھم جائے گی
10 سال تو کیا 100 سال بھی اسی رفتار سے سفر کرتا رہے تو اس کی عمر اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ رہے گی جب وہ چلا تھا. 1 سیکنڈ کا بھی اضافہ نہیں ہوگا عمر میں. تو جس طرح وقت کی اکائی ختم ہو جائے گی، ٹائم سمٹ کر زیرو ہو جائے گا، اس طرح وہ کہتا ہے کہ حجم انسانی جسم کا بھی سمٹ کر زیرو ہو جائے گا. ادھر وقت کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا، ادھر جسم کا حجم پھیلاؤ ختم ہو جائے گا، تو جسم کی مادیت فنا ہو جائے گی. جسم کی مادیت فنا ہو جائے گی، اور مادیت فنا ہونے کا مطلب ہے روح ہی روح رہ جائے گی. جسم کی مادیت ختم، روحانیت کو بقا ہوگی، اور فاصلے اور زمانہ ختم اور زیرو پہ رہ جائے گا. تو پھر سفر کر کے آئے گا تو کنڈا وہیں چلتا دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا، بستر وہیں گرم دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا، یا رسول اللہ، اور وضو کا پانی وہی چلتا دیکھے گا جہاں چھوڑ کے گیا تھا. یہ تو ہے اگر ایک روشنی کی رفتار کے برابر سفر کرنا مل جائے. پھر آئنسٹائن کہتا ہے یہ پاسبل نہیں ہے، سائنس کہتی ہے پاسبل نہیں ہے. سائنس کہتی ہے پاسبل نہیں، چونکہ یہ اس نے کہا کہ اگر ہو جائے، اگر یہ پاسبل ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا. اب آئنسٹائن کو مرے ہوئے 100 سال ہو گیا. یہ تھیوری اس نے 1 صدی پہلے دی تھی. آج کی جو سائنس ہے موجودہ، آج کی سائنس، وہ اس کے امکان پر یقین رکھتی ہے. آج کی سائنس کہتی ہے یہ ممکن ہے، ابھی ہو نہیں پایا سائنس سے، مگر ناممکن سے ممکن پر آ گئی ہے. ناممکن سے ممکن پر ہے. سائنس ابھی ناممکن سے ممکن پر آ گئی ہے. مصطفیٰ نے ناممکن کو واقعہ بنا کے دکھا دیا ہے. سبحان اللہ، یہ معراج ہے، اس ناممکن کو واقعہ بنا کے دکھا دیا. سائنس کہتی ہے ناممکن ہے، خدا نے اس لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تمہارے لیے ناممکن ہے، میرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے. سبحان سبحان. اور یہ جو میں نے بات کی، اس میں معجزیت یہ ہے، معجزیت کہ ٹائم تو ہو گیا کہ جتنا بھی سفر کر کے آئے، ایک روشنی کی سنگل سپیڈ 1,86,000 میل. اگر اتنی سپیڈ سے سفر ہو تو ٹائم زیرو پہ کھڑا رہتا ہے. اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں نے براق پر سفر کیا. روشنی کو برق کہتے ہیں، اور براق ہزارہا لکھوکھا روشنیوں کو کہتے ہیں. ملینز اینڈ بلینز آف لائٹس کو براق کہتے ہیں. ایک روشنی کا سفر 1,86,000 میل. اور حضور نے جو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے سفر کی سواری کیا تھی، فرمایا براق. براق کا مطلب ہے بہت سی روشنیاں. تو حضور نے سفر روشنیوں پر کیا. ایک روشنی کی رفتار سے سفر ہو تو وقت تھم جاتا ہے، اور اگر براق کی روشنیوں کی رفتار سے سفر ہو تو اندازہ کریں وقت کے سمٹنے کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا. ایک بات. اور پھر معجزہ یہ ہے کہ ادھر وقت اگر زیرو پر آ جائے تو جسم بھی زیرو پر چلا جاتا ہے. اور مصطفیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ وقت تو سکیڑ کے زیرو پہ رکھ دیا، اور جسم مصطفیٰ کا اوپر بھی گیا واپس بھی آیا، اس پہ اثر نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ جو جسم مادہ ہو وہ سکڑ پہ زیرو پر آ جاتا ہے. مصطفیٰ کے جسم پہ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کا جسم بھی نور سے زیادہ لطیف تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. اگر آقا کا بشری جسم بھی مادہ ہوتا، بشری جسم بھی مادہ ہوتا، تو جس طرح زمان سکڑ گیا تھا جسم کے سکڑنے کا بھی نتیجہ نکلتا. مگر زمان سکڑ گیا، مکان سکڑ گیا، مگر جسم کا حجم متاثر نہیں ہوا. اس لیے پتا چلا کہ وہ جسم مکہ اور مدینہ کی زمین پر ہو یا جسم سدرۃ المنتہا پر ہو، وہ جسم مصطفیٰ عرش معلیٰ پر ہو یا کعبہ قوسین او ادنیٰ پر ہو، اس جسم پر اثر نہ یہاں ہوتا ہے نہ وہاں ہوتا ہے. کہ جسم کی شان اتنی نور سے اعلیٰ تر انور ہے کہ سارے نور اس جسم کے تابع ہو جاتے ہیں. تو حضور کی بشریت بھی پر نور ہے. اللہ، کیا کہہ رہا ہوں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معجزے معراج سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حضور کی بشریت بھی نور سے ہے. بولیے بشریت بھی نور سے ہے. سو میرا عقیدہ سن لو اور اسی کو اپنا لو. میں حضور کی نورانیت کو بھی مانتا ہوں اور تم بھی مانو, حضور کی بشریت کو بھی مانتا ہوں تم بھی مانو. قرآن کا حکم ہے بشریت